رمضان میں بفے ڈیلز ہر ہوٹل لانچ کر دیتے، تو بفے رمضان کے حوالے سے تو خیر ہمارے مسلمان سوسائٹی کا ایک بہت خوفناک بیہیویئر ہے. میں خوفناک ہی اسے کہتا ہوں کہ روزہ جب رکھتے ہیں سحری کے وقت تو یہ سوچ کے کہ اب رات کو کھانا ہے تو دبا کے کھاتے ہیں، اور جب افطاری کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ ابھی صبح سے کھایا ہوا ہے تو پھر دبا کے کھاتے ہیں. دونوں دفعے ہم سنت کو بالاطاعت رکھتے ہیں. صحیح، معمول کے مطابق کھانا چاہیے، اور یہ تو رویہ ہونا نہیں چاہیے. جہاں تک بفے کا تعلق ہے، اس سے تو ہماری سوسائٹی کا بالکل ہی اخلاقیات ہی تباہ کر دی. کبھی آپ دیکھیے جا کے ہوٹلوں میں کہ وہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. یعنی بفے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا کھانے آئے ہیں، صحیح، بلکہ آپ ٹائمنگ دی ہوتی ہے کہ اس ٹائم سے لے کے اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ ٹائم تک ایسے ہی ہے. مکمل وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں جب تک وہ ٹائم ختم نہیں ہوتا. تو اتنا ٹائم کھاتے رہتے ہیں. ہماری طب نے ہمیں بہت اچھی رہنمائی دی کہ گوشت کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ایک سورس ہے گوشت کا جو ہم اسے زمینی کہتے ہیں، صحیح، جو زمین کے اوپر جانور ہیں، جی، اور ایک ہوائی سورس ہے صحیح، جسے ہم پرندے، طیور ہاں پہ پرندے کہتے ہیں، اور ایک آبی ہے. یہ تین ہے. طب یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کا بھی کبھی اجتماع ایک وقت میں پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا، تو اگر کسی نے ایک بکرے کا گوشت کھایا ہے، مٹن، اچھا، اس کے ساتھ اسے نہیں چاہیے کہ وہ بٹیر ساتھ کھائے، اچھا، اور اس کے ساتھ فش نہیں کھانی چاہیے. صحیح. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ اس کو جب ڈائجسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ڈائجسٹو انزائم جو باڈی میں آتے ہیں وہ ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ اوور برڈن کرتی ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو. یہ صحیح، اس سے طب منع کرتی ہے بالکل ٹھیک کہ ایک ہی پیٹ میں ایک ہی وقت میں زیادہ انواع و اقسام جو ہے نا وہ اس کا اجتماع کرنا، آپ اس سسٹم کو آپ یہ کہہ لیجیے کہ کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے ہی. جس طرح آپ کسی کمپیوٹر کے اوپر بہت زیادہ جب براؤزنگ کر دیتے ہیں تو آپ کی ریم کی کیپیسٹی سے بڑھ جائے نا تو سسٹم سلو ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، سمپل. اسی طرح انسان کا ڈائجسٹو سسٹم سلو ہو جاتا ہے، اور جب سلو ہوتا ہے نا تو یہ صحت کی طرف نہیں جاتا، بیماریوں کی طرف ہی جاتا ہے. ایسے ہی. اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے وہ ہوٹل سلیکٹ کریں جہاں بڑا واسٹ مینیو ہے. ہاں جی، ہر چیز ہی مل جائے، مچھلی بھی مل جائے، بکرا بھی مل جائے. اس لیے کہ ہم کھانا جو کھاتے ہیں نا وہ ایک دشمنی کا انداز ہوتا ہے کہ جو ڈشیں پڑی ہوئی نا اب یہ باقی نہ بچیں. صحیح. تو یہ رویے غلط ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے یہ رویے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مشہور ہے بات کہ ناشتہ دبا کے، لنچ بس نارمل تھوڑا بہت، اور بلکہ نہیں، لنچ اس سے تھوڑا سا کم کر لیں، ڈنر سب سے کم ہو جی اور جلدی ہو جائے. یہ بات بالکل ویلڈ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کسی بھی لحاظ سے، نہ طبی لحاظ سے نہ فطری لحاظ سے. اچھا، کھانا بھوک لگے تو کھانا چاہیے. اچھا، ٹھیک. کھانا بھوک لگے تب کھانا چاہیے. صحیح. یہ ریکوزیشن کے آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی ادارے میں کوئی چیز اس وقت تک اسٹور سے ڈسچارج نہیں ہوتی جب تک ریکوزیشن نہ آئے. ایسے ہی. تو ہماری باڈی کے اندر سے ریکوزیشن تو آ نہیں رہی. وہ تو ہماری اپنی پلاننگ ہے. صحیح. کہ بھائی آج ساری فیملی نے پروگرام یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے باہر جا کے بھٹورے کھانے آج. تو ٹھیک ہے جی، سب نے بنایا ہوا ہے، مجھے بھی جانا پڑے گا، میں بھی کھاؤں گا. مجھے اپنی اندر کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر سے کیا یہ چیز اٹھ رہی ہے کہ نہیں. اگر میری طبیعت کے اندر فطرت غالب ہے تو میں اسی کو فالو کروں گا. صحیح. اور اگر فطرت غالب نہیں ہے، لالچ ہے کہ نہیں یار دوبارہ تو پتہ نہیں سال بعد دوبارہ بھٹورے ملیں گے تو آج دبا کے کھانے ہیں، صحیح، یہ فطرت کے اگینسٹ ہے. اسی طرح ہم روزمرہ معمولاتی زندگی میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ آج آپ نے آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے تو آپ صبح 2 پراٹھے کھا کے جا رہے ہیں کہ دوپہر کا موقع ملے نہ ملے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کو رات تک انرجی دے گا. صحیح، صحیح. آپ کا میٹابولزم ہی ویک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اتنا زیادہ اسٹفنگ آپ نے کر لی، وہ کوالٹی آف ڈائجیشن ویسی نہیں رہے گی. ایسے ہی. اس کے برعکس اگر آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق کھایا ہے تو آپ کو زیادہ انرجی پرووائڈ کرے گا. تو پھر تو یہ بچے ٹھیک کہتے ہیں. اکثر بچے شکایت کرتے ہیں ہمارے پیرنٹ صبح ہی ہمیں سب کچھ پلا دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں کہ
تمہارا اسکول میں ٹائم اچھا گزرے. وہ کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کر رہا. یہ بالکل یہ زیادتی کرتے ہیں, وہ پیرنٹس زیادتی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے پیرنٹس جو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی عمر میں وہ سوچتے ہیں کہ بچے کو سادہ روٹی ملے ہی نہ, پراٹھا ہی ملے اس کو, کہ اس کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے ان کی نہ کلر کمپلیکشن اچھا ہوگا, نہ وہ ہیلدی نظر آئیں گے. اسٹفنگ نہیں کرنی چاہیے. بچے کی تربیت پہلی چیز یہی ہے کہ وہ اس کے مطابق کریں جو وہ چاہتا ہے. اچھا, اب یہ کہ اب آپ چاہتے ہیں یا پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہر چیز کھائے, بڑی اچھی بات ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کو رد کر رہا ہے, آپ اس چیز کو اس کو ٹیسٹ کروائیں. سمپل, 2 ہفتے ٹیسٹ کروائیں, 3 ہفتے ٹیسٹ کروائیں. ہیومن نیچر ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. کبھی شاید آپ نے بھی ٹرائی کیا ہو کہ اگر آپ بلیک کافی پینا شروع کریں تو پہلے ہفتہ تو آپ کو بڑی کڑوی لگے گی, بری لگے گی, ایسے ہی, اور 1 ہفتے کے بعد وہ آپ کو اتنی اچھی لگے گی کہ کبھی آپ اس کے پاس میٹھا لے کے نہیں جائیں گے اور دودھ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں کہ نہیں آتے. بلیک اصل وہی بہت اچھی ہے. ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو بچوں کو اگر اسکول جانے سے پہلے جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ ان نیچرل بیہیویئر ہے. صحیح. کوشش اس وقت بھی یہ کر دینی چاہیے کہ اگر دودھ پلا کے, اگر دودھ پیتا ہے یا کوئی جوس لیتا ہے یا کوئی پھل تھوڑا سا لے لیتا ہے, جو لائٹ جو اس کی طبیعت مانتی ہے, لیکن اس کی طبیعت ایسا نہ ہو کہ وہ نگٹس مانگے, ایسا نہ ہو کہ وہ جنک فوڈ مانگے, کیونکہ یہ کیونکہ آپ نے ٹی وی سے اور گیجٹ کے ذریعے اس کو جو پیغام دیا ہوا ہے نا, اس کی نیچر کو خراب کر دیا ہوا ہے. اور وہی چیزیں وہ کھا رہا ہے کہ جو کارٹون کھا رہے ہیں, اور وہی چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جو وہ کمرشل ایڈس کے اندر دیکھ رہا ہے. تو یہ اس چیز کا ہونا چاہیے کہ وہ نیچر پہلے اسے لے کے آئیں, پھر نیچر کے مطابق. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. انٹرسٹنگ.